السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جادو کیا ہے؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو ہوتا کس طرح ہے؟ جادو کی اقسام اور اس طرح لاتعداد سوالوں کے جوابات میں اکثر دیتا رہتا ہوں۔ ہم نے کتابوں میں جادو پڑھا، جادو کے طریقے پڑھے، جادو اس طرح ہوتا ہے، جادو اس طرح ہوتا ہے، مختلف موضوعات پر باتیں دیکھ لی، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بھی رکھ دیتا ہوں جو کتاب میں نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور نوٹ کر لی۔ جادو کی اقسام تقریباً میں نے 20 سے 30 بتائی بھی تھی ایک ویڈیو کے اندر، لیکن یہ اقسام ان سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ اقسام کتابوں میں تو عام ملتی ہے، لیکن جو بتانے جا رہا ہوں یہ کتابوں میں بہت کم ملیں گے۔ سب سے پہلے جادو ہمارے گناہ ہے۔ اس سے پہلے وضاحت کر دوں جادو ہوتا کیا ہے۔ جادو پلا شخص کو تکلیف دے دو۔ دال کے اوپر پیش کو اگر ہٹا دے تو جادو ہوتا ہے، جس کا معنی ہے پلا آدمی کو تکلیف دے دو، پلا کو مصیبت دے دو، پلا کو یہ دے دو، پلا شخص کو یہ دے دو، تو یہ ہوا جادو۔ اب ہمارے گناہ جادو ہے، ہماری جھوٹ جادو ہے، ہماری ظلمت جادو ہے، ہماری نحوست جادو ہے، ہمارے معاملات جادو ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح میں کروں گا کہ جادو کا مطلب اصل معنی جو ہے کسی شخص کو مصیبت دینا، اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے جو نقصانات ہیں وہی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ چند دن پہلے ایک گھر میں باتیں ہو رہی تھی کہ پلا پر جادو ہے، پلا پر تعویذ کیا گیا ہے، پلا پر یہ، پلا پر یہ، جبکہ اندر میں سوچ رہا تھا کہ نہیں، اس گھر میں نماز کتنا لوگ پڑھتے ہیں، اس گھر میں نماز لوگ کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور اس گھر میں لوگ سلام کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اور اس گھر میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں۔ بس ہمیں یہ جادو نظر آتا ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا اور یہ ہو گیا، جبکہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جادو کے مکمل 12 سٹیج ہوتے ہیں۔ جس طرح اسکول کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، چوتھی، پانچویں، چھٹی کلاسیں ہوتی ہے، اس طرح جادو کے بھی 12 اقسام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 3-4 ایسے لوگ ہیں جو صرف 8 درجے تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ باقی 4 درجوں تک پہنچنا بھی اس کے بس سے باہر ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین ایک حد تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کے بعد جبریل امین کا بھی وہاں جانا ناممکن تھا، اور اسی طرح جادو میں بھی وہاں جانا ہر ایک کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو خود سوچ لے کہ جادو کے اتنے خطرناک راستے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہے۔ ہماری سب سے بڑی جادو شیطان ہے، ہماری سب سے بڑی جادو نفس ہے، ہماری سب سے بڑی جادو ہمارے گناہ ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی نے جادو کر دیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری غلطی کیا تھی۔ یہ گناہ ہماری نماز چھوڑنے کی وجہ سے آئی، یا یہ گناہ ہماری جھوٹ کہنے سے آئی، یا یہ گناہ ہمارے بہنوں کے حق کھانے سے آئی، یا یہ گناہ یا یہ مصیبت ہمارے کسی کا مال کھانے سے آئی۔ اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں گے تو جادو کیا، جادو کی کوئی بھی چیز ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اکثر اللہ والے لوگ جب ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی خیال اس طرف جاتی ہے کہ ہم سے غلطی کیا ہو گئی، اور جبکہ ایک عام آدمی سے
کوئی خطا کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا اور فلاں نے جادو کر دیا۔ یہ باتیں اسی طرح مختلف طریقوں سے ہمیں ملتی جلتی ہیں، اور ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں مختلف قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ 2-3 واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ ایک شخص کہنے لگا مجھے جنات کا عمل چاہیے، میں فلاں شخص سے دشمنی کرتا ہوں، ان سے بدلہ لینا ہے۔ آخر کرتے کرتے اس کو عمل مل گیا۔ قبرستان میں جانے کا عمل تھا کہ آپ نے اس ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ پہلی رات عمل کیا، کچھ ظاہر نہ ہوا۔ دوسری رات عمل کیا، کچھ ظاہر نہ ہوا۔ جب بیچارہ تیسری رات بیٹھ گیا تو قبرستان کے تمام مردے اٹھ گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیچارے کی کیا حالت تھی اس وقت، الفاظ تو میں بیان کر سکتا ہوں، وہ کیفیت نہیں لا سکتا جو اس وقت اس پر گزری۔ اور آخر کار رجت تو اس کو نہ ہوا، لیکن چند دن تک وہی شخص کے پاس گھر میں رہا جس نے عمل کیا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے آپ کے گھر میں سکون ملتا ہے، باہر جاتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے، اور جب علاج معالج کر دیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جادو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے بتا دیا ہے کہ کتابوں میں جو جادو ملتی ہے یہ میجک ہے، جادو نہیں۔ ٹیلیپیتک ہے، ہپناٹزم ہے، اس طرح کے علوم ہے، جادو نہیں۔ جادو ان راستوں پر جانے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی بھی مختلف تعداد ملتی ہے جو جادو کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ہمارے سے مراد میرے مرشد کے ساتھ، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہٰذا جادو کے اقسام جو میں نے بتا دیے، شاید بہت کم لوگ آپ کو یہ بتاتے ہوں کہ جادو کے یہ بھی اقسام ہیں۔ تو یہاں پر ہی میں بات ختم کروں گا۔ اللہ حافظ۔